بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انہیں مختلف درجات میں تقسیم کر دیا۔ انسان، جنات اور فرشتوں کا شمار اللہ کی اعلیٰ درجے کی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان سے کئی ہزار سال پہلے کی۔ ان میں بھی انسانوں اور جنات کی طرح مختلف مراتب اور درجات کے فرشتے پائے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا شمار نوری مخلوقات میں ہوتا ہے، اور یہ انسانوں اور جنات کی طرح گناہ یا کسی بھی قسم کی نافرمانی کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ ہر فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح منکر نکیر، یہ وہ دو فرشتے ہیں جنہیں عرف عام میں نکیرین یا قبر کے دو فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام کر دیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ اس کی روح سے اس کے ایمان کے متعلق سوالات کریں۔ یہ فرشتے مرنے والے شخص کے پاس اس کے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار یا بدکار تھا تو یہ خوفناک اور ڈرا دینے والی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ منکر نکیر کے متعلق حدیث میں کچھ یوں بیان ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کی میت کو کہتے ہیں کہ تو اس نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اگر وہ بندہ نیک ہے تو وہ وہی کہتا ہے جیسا وہ دنیا میں کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری نیک نیت کو جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی اس بندے کی قبر کو کسی محل کی صورت کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اسے نور سے منور کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ، یعنی آرام کرو۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے اچھے انجام کی خبر دے سکوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ اسے کہتا ہے نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم سو جاؤ اس کی طرح جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ اسے اس کے ٹھکانے سے اللہ ہی اٹھائے گا۔ اگر میت منافق ہو تب بھی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس سے سوال کرتے ہیں تو میت جواب دیتی ہے میں نے دنیا میں لوگوں سے ان کے بارے میں سنا تھا، جس طرح وہ کہا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا۔ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں جانتا، تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ آپس میں مل جا، پس قبر تنگ ہونے لگتی ہے اور اس شخص کی پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ بس وہ اسی قبر میں مسلسل عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے روز قیامت ہی اٹھائے گا۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میت اس وقت تمہارے جوتوں کی آہٹ سن رہی ہے۔ اس کے پاس منکر نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کی دیگوں جیسی ہیں اور ان کی آواز بادل کی گرج جیسی خطرناک ہے۔ یہ اسے بٹھا کر سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا۔ بس اگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہے گا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات لے کر آئے۔ پھر نکیر سے کہیں گے تجھے خوش آمدید ہو، اس حالت پر تجھے موت آئی، اب قیامت کے دن اسی حالت پر تو اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ مردہ اہل منافقین یا کافرین میں سے تھا تو کہے گا مجھے کچھ علم نہیں، میں نے لوگوں سے ان کے بارے میں جو سنا تھا وہی کہہ دیا کرتا تھا، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں جانتا، تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر اسے کہا جائے گا تو نے اپنے ساتھ بہت برا کیا، اس حالت پر تو مرا ہے، اب قیامت کے دن اسی حالت پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائے گا اور یہ بات بھول جائے گا کہ اس کا رب اللہ ہے اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ منکر نکیر کے متعلق ایک اور حدیث شریف میں کچھ یوں بیان ملتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر اس شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ صاحب کون ہے جو تم میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا ہے، اس پر میرا ایمان ہے اور میں اسے سچا جانتا ہوں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ لہٰذا اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اب رہا کافر یا منافق، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اس شخص کی میت کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے منکر نکیر اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس شخص کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ فرشتے اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ صاحب کون ہیں جو تم میں ہدایت کے لیے بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں جانتا، تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے اس کا علم نہیں۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس شخص پر اندھے اور بہرے فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اس شخص کو ہتھوڑوں سے مارتے رہتے ہیں اور اس شخص کی آوازیں جنات اور انسان کے علاوہ مشرق اور مغرب کی تمام مخلوقات سنتی ہیں اور قیامت تک کے لیے اس پر اس عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص دفنایا نہیں گیا یا کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کا جسم تباہ ہو گیا ہے تو علماء کرام کے نزدیک منکر نکیر اس کی روح سے سوالات کرتے ہیں۔ اگر روح ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے اس روح کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور اگر روح ان کے جوابات دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اس روح کو قیامت تک کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔